الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا نساء النبی لستن کاحد من النساء صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے مناقب حضرت خدیجہ الکبری رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک روز حضرت جبریل امین علیہ السلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لائے اور عرض کیا، آقا آپ کی بارگاہ میں حضرت خدیجہ الکبری تشریف لا رہی ہیں کہ جن کے ہاتھ میں برتن ہیں کہ جن میں سالن اور کھانے پینے کی اشیاء ہیں، جب آپ کے پاس آ جائیں تو ایک کام کیجئے گا۔ اور وہ کام کیا تھا؟ حدیث کے الفاظ ہیں کہ فَإِذَا هِيَ أَتَتْكَ فَقْرَ عَلَيْهَا السَّلَامُ مِن رَبِّهَا وَمِنِّي۔ آقا جب آپ کے پاس وہ تشریف لے آئیں تو آپ انہیں ان کے رب کی طرف سے اور میری طرف سے سلام کہیے گا۔ وہ ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبری کا جس پر سلام خود اللہ عز و جل بھیجے، وہ خدیجہ الکبری کا جس پر سلام حضرت جبریل امین بھیجیں، ان کے مقام و مرتبہ کا اندازہ کوئی کیا کر سکتا ہے۔ پھر یہیں تک نہیں، حضرت جبریل امین نے ایک بشارت بھی سنائی، اور وہ بشارت کیا تھی کہ وَبَشِّرْهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ لَا دَخَبَ وَلَا نَصَبَ۔ حضرت جبریل امین نے عرض کیا، آقا حضرت خدیجہ کو ایک بشارت بھی دیجئے گا، اور وہ بشارت کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے جنت میں ایک ایسا محل تیار کروایا ہے کہ جو موتیوں سے بنا ہوا ہے۔ وہ ایسا محل ہے کہ جس میں نہ تھکاوٹ ہے نہ شور ہے، اور وہ صرف اور صرف حضرت خدیجہ الکبری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت خدیجہ کو سلام بھی بھیجا اور ساتھ میں جنت میں ایک موتیوں سے بنے ہوئے محل کی بشارت بھی عطا فرما دی۔ تو یہ حضرت اماں خدیجہ الکبری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، لیکن سنن نسائی میں الفاظ میں کچھ اضافہ ہے، اور وہ حدیث کے الفاظ کچھ یوں ہیں کہ جب حضرت اماں خدیجہ الکبری آقا کی بارگاہ میں گئیں، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل امین کا پیغام پہنچا دیا، تو حضرت خدیجہ الکبری نے جواباً عرض کیا کہ آقا کہ ان اللہ هو السلام وعلی جبریل السلام وعلیک السلام وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آقا اللہ تبارک و تعالیٰ تو سراپے سلامتی ہے، لہذا میں اللہ پر کیا سلامتی بھیجوں گی؟ ہاں، حضرت جبریل امین پر سلامتی ہو، آقا آپ پر سلامتی ہو، اور آپ پر اللہ کی رحمت اور برکت ہو۔ تو محترم سامعین، یہ حضرت خدیجہ الکبری کے اس قول پر ہمیں دو تین چیزیں سیکھنے کو بھی ملتی ہیں۔ ایک بات یہ کہ یہ جو ہم ایک دوسرے کی کہہ دیتے ہیں کہ فلاں شخص کو میرا سلام کہنا، یہ فلاں شخص کو میرا سلام کہنا، یہ اس طرح سلام کا پیغام بھیجنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت مبارکہ ہے۔ اور پھر اس سلام کا جواب دینا، یہ حضرت خدیجہ الکبری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے۔ اور پھر سلام کے جواب میں الفاظ کا اضافہ کرنا، یہ حضرت خدیجہ کی سنت ہے۔ کہ دیکھیے حدیث کے الفاظ جو حضرت جبریل امین نے فرمائے تھے وہ یہ ہے کہ فقرہ علیہ السلام، صرف سلامتی کی دعا تھی، اور حضرت خدیجہ الکبری نے جب اس سلامتی کا جواب دیا تو کہا کہ وعلیک السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلامتی ہو، رحمت ہو اور برکت ہو۔ تو محترم سامعین، ایک اور حدیث مبارکہ حضرت خدیجہ الکبری کی عظمت اور شان کو بیان کرتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خیر نسائہا مریم و خیر نسائہا خدیجہ الکبری۔ آقا نے فرمایا کہ تمام خواتین میں سب سے بہترین خاتون حضرت مریم بنت عمران ہیں، اور فرمایا کہ سب خواتین میں سب سے بہتر خاتون حضرت خدیجہ الکبری ہیں۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے جس کے روایت کرنے والے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں ایک روز آقا کی بارگاہ میں موجود تھا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر 4 خطوط کھینچے، اور 4 خطوط کھینچ کر حضرت ابن عباس سے مخاطب ہو کر فرمایا اتدرون ما ھذا، اے ابن عباس تجھے معلوم ہے کہ یہ خطوط کس چیز کے ہیں؟ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں
میں نے آقا کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اللہ و رسولہ عالم، یا رسول اللہ، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں، مجھے نہیں معلوم۔ تو آقا نے فرمایا کہ افضل نساء الجنہ، یہ خطوط ان 4 خواتین کے ہیں کہ جو جنتی خواتین میں سب سے افضل اور برتر ہیں۔ فرمایا کہ ان میں پہلی خاتون خدیجہ بنت خویلد ہیں، حضرت خدیجہ الکبری ہیں۔ فرمایا کہ دوسری خاتون فاطمہ بنت محمد ہیں۔ فرمایا کہ تیسری خاتون آسیہ بنت مزاحم ہیں جو کہ فرعون کی بیوی تھیں، اور فرمایا کہ چوتھی خاتون حضرت مریم بنت عمران ہیں۔ تو یہ 4 خواتین جنتی خواتین میں بھی سب سے زیادہ افضل اور برتر اور بہترین ہیں۔ محترم سامعین، اس حدیث کے جو ایک ربط ہے اس پر غور کریں تو حضرت خدیجہ کا مقام اور کھل کر ہمارے سامنے آتا ہے۔ آقا نے 4 خواتین